وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سیوریج سسٹم کا پارکس بنائی ہیں جو کہ بہت ضرورت ہے سیالکوٹ میں، کیونکہ میں تو سیالکوٹ کو دیکھ رہا ہوں باقی شہروں کی طرح ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہوتی جا رہی ہے، پھیلتا جا رہا ہے شہر، اور جیسے ہی اگر ان پلانڈ شہر پھیلے گا نہ ادھر کا سیوریج سسٹم ہوگا، نہ پانی کا سپلائی ہوگا، نہ صحیح معنی میں آپ ان کو سروس کر سکتے ہیں، بجلی گیس وہ مہنگی ہوتی جاتی ہیں جتنا شہر پھیلتا جاتا ہے اور پلاننگ کے بغیر سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اب جو ہماری کوشش ہے کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے، پہلے کہ ہر شہر کا ماسٹر پلان بنے، اس کو پھر ایک رنگ فینس کریں کہ شہر ایک حد کے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر شہر اس طرح ہی پھیلتے رہے تو آخر میں تو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے، یا تو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی جائے گی، آبادی بڑھ رہی ہے، اور اگر زرعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے تو آگے جا کے تو ہمارے آنے والی نسلوں کے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ابھی سے ہی شہروں کی پلاننگ ہو، ماسٹر پلان بنے، اور پھر شہروں کو صحیح معنی میں ان کے اندر جو امیونٹیز جو ایک شہری کو چاہیے، سیوریج سسٹم سب سے زیادہ، اگر سیوریج سسٹم شہر کا نہیں بنتا تو بیماریوں سے بچوں کو کس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، پانی کا جو واٹر سپلائی ہے وہ کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے سیوریج سسٹم کے ساتھ، اور پھر جو گندگی پڑی ہوتی ہے، جو ویسٹ ہوتی ہے، اس کا علیحدہ ایک شہر کے اندر جو نظر آتے ہیں سارے شہروں میں۔ اس لیے یہ جو آپ نے سارے ابھی ساہیوال اور سیالکوٹ سے شروع کر رہے ہیں، 17 ارب کا پروجیکٹ دیا ہے، یہ بڑا کمپریہنسو ہے، سوچ سمجھ کے دیا ہے، اور اس سے ایک دم سیالکوٹ کے لوگوں کو فرق نظر آئے گا۔ ایئرپورٹ کا تو میں پہلے سے جب یہ ایئرپورٹ بنا تھا میں نے سیالکوٹ کے لوگوں کو مبارک دی، کیونکہ یہ خود بزنس کمیونٹی نے بنایا تھا، اور آج اپنی ایئر لائن سیال ایئر شروع کی ہے جس کی ہم نے آج انوگریشن کی ہے، اس کا بھی میں بزنس کمیونٹی کو مبارک دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو میرے خیال میں آنے والی ہماری نسلیں جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کریں گی، جو آج ہم نے سٹون لینگ کی ہے، ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی، انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور اپلائیڈ سائنسز کی یونیورسٹی کا، یہ میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں ڈاکٹر عطاء الرحمان، پاکستان کے بہت بڑے سائنٹسٹ اور جنہوں نے پاکستان کی تعلیم کے لیے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے۔ ہائر ایجوکیشن انہوں نے شروع کی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں، اور ان کی جو اپنی انسٹیٹیوٹ ہے اس وقت کراچی میں وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہماری مدد کی جب ہماری گورنمنٹ پختونخوا میں تھی، تو ایک آسٹریا کے ساتھ اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی آج ہری پور میں اب شروع ہوئی ہے۔ وہ شروع کی تھی ہمارے دور میں جب ہم پہلی پختونخوا میں ہماری حکومت آئی، تو اس کو اب جا کے بلکہ جس طرح میں اب تو خیر ہمارے کورونا کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، لیکن وہ اب شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قومیں یہ اس طرح کے ہائر ایجوکیشن، انجینئرنگ، سائنس، ان کی جو انسٹیٹیوشن ان کے اوپر قومیں اٹھتی ہیں۔ برطانیہ دو ان کی کوالٹی یونیورسٹیز تھی، آکسفورڈ اور کیمبرج، ان دو یونیورسٹیز نے برطانیہ میں سائنٹسٹ دیے، انٹلیکچوئلز دیے، لیڈرز دیے، تو وہ ہمارے پاس بدقسمتی سے ہم نے وہ زور ہی نہیں لگایا ہماری کوالٹی انسٹیٹیوشنز بنانے میں۔ اب جو زمانہ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، اور بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، جس طرح کے چینجز آ رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے چینجز نہیں آئے۔ تو اس لیے یہ جو آج ہم نے سٹون لینگ کی ہے، اور انشاءاللہ اب یہ بڑی تیزی سے یہ آپ 3 سال میں وہ بنی تھی ہری پور کے اندر جو انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہ آسٹریا کی کوالٹی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ اس کے ساتھ کولیبریشن کی ہوئی ہے، اور پھر چائنا کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی سے کولیبریشن ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عطاء الرحمان اب کام کر رہے ہیں کہ ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ کون سی
क्वालिटी की, एक तो ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटी अप्लाइड साइंसेज की और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ जिससे कोलैबोरेशन होगी, जो अब सियालकोट के अंदर टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट बन रही है। मैं उसके अलावा जो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है सियालकोट में आके, कि मुझे खुशी ये है कि सियालकोट के लोगों के अंदर हमेशा बड़ी एक वाइब्रेंसी थी, एक इनके अंदर, यानी जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी मदद ही नहीं की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, उन्होंने कभी हमारी इंडस्ट्री को उस तरह, जो 1960s में एक दफ़ा 50 साल पहले, तब जिस तरह हमारी गवर्नमेंट्स ने हमारी इंडस्ट्री को मदद की थी, उसके बाद कभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की मदद नहीं की गई। उसके बावजूद सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके अंदर इतनी जुनून और जज्बा था कि उसके बावजूद ये मुसलसल मेहनत करते रहे और सियालकोट को इन्होंने पाकिस्तान का एक एक्सपोर्ट का हब बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी ये है कि अब एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसकी पॉलिसी ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और हमने अपनी इंडस्ट्री की अब मदद करनी है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह आज सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे खड़ी है, पूरी तरह इनकी मदद करेगी। ये जो भी जो डिमांड है, सियालकोट की जो डिमांड है कि 1000 एकड़ हमें ज़मीन चाहिए एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, और ये चीफ मिनिस्टर और मैं भी डिस्कस कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह सियालकोट की, मैं बिजनेस कम्युनिटी को ये पूरी एश्योरिटी देता हूँ कि हम अब पूरा जोर लगाएंगे इस इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने में, ताकि एक ऐसा हब बन जाए जिधर पूरी एक ही जगह के ऊपर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं आपकी इंडस्ट्री को, बजाय जो इस तरह फैली हुई है चारों तरफ। सियालकोट की जो इंडस्ट्री है वो हर जगह फैली हुई है। इस तरह जब इंडस्ट्री इस तरह फैली होती है तो उसकी मदद भी करना मुश्किल होता है, और प्लस वो जो शहरी होते हैं उनके लिए भी मुश्किलें पड़ती हैं। उनको ये जो सीवरेज और गंदगी और ये सारा, ये बड़ा मुश्किल होता है कि इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शुरू हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा तजवीज़ है सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट की, कि वो ये चाहते हैं कि एक 1000 एकड़ के ऊपर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने, इंडस्ट्रियल जोन बने, जो केटर करे सिर्फ सियालकोट नहीं बल्कि जो ट्रायंगल है पूरी, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और वजीराबाद, ये सारा वो एरिया है जिधर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की हम मदद कर सकते हैं। और वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री सारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार इधर से देते हैं। और जिस तरह भी उस्मान डार ने जो कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका मकसद ही ये है कि हम जिस तरह हमने अभी ये नौजवानों को कर्जे दिए, इस तरह के नौजवानों को हम कर्जे दें ताकि वो अपनी बिजनेसेस बढ़ाएं। और ये हर साल आप देखेंगे कि ये कर्जे बढ़ते जाएंगे। हर साल जिस तरह गवर्नमेंट के पास इंशाअल्लाह हमारी वेल्थ क्रिएशन हो रही है, हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है, उसी तरह जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने नौजवानों को स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री में इनकी पूरी हिमायत करें। मैं आखिर में ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ बैंक ऑफ पंजाब के हेड को, ज़फ़र साहब, आपको, कि आपने जिस तरह बैंक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बैंक के हेड हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ हो कि वो बैंक को इस्तेमाल करें इस तरह की मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। बैंकों के लिए आसान होता है कि जी डिपॉजिट्स आए, गवर्नमेंट पैसे लेती है, वो डिपॉजिट्स आए, उनके ऊपर आराम से पल रहे होते हैं बैंक। ये जो चीज़ है, जब बैंक जो असल काम करता है एक माशरे में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ये जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं बैंक ऑफ पंजाब को ख़ास तौर पे आज सिंगल आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कामयाब जवान में भी मदद कर रहे हैं। और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक तनख्वाहदार, एक मजदूर, एक वो तबका जो कि जिसके पास कैश नहीं है अपना घर बनाने के लिए, पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम ये नए पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर वो करने लगे जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। यानी कि एक तनख्वाहदार इंसान
قسطوں کے اوپر جو کہ وہ پیسہ خرچ کرتا تھا کرائے دینے پہ، وہی پیسہ اگر وہ قسطیں دے گا تو وہ اپنا گھر لے سکتا ہے. یہ اب تک ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمارے قانون اجازت نہیں دیتے تھے. ہم نے بڑی مشکلوں سے ایک قانون ہوتا ہے فورکلوجر لا، یہ ہمیں 2 سال لگے ہیں عدالت کے اندر لڑتے لڑتے یہ قانون پاس ہونے میں، اور کیونکہ اب وہ قانون پاس ہو گیا ہے اب یہ بینکوں کے لیے آسان ہوگا کہ وہ ان چھوٹے لوگوں کو قرضے دے جو آج تک اپنے گھر نہیں بنا سکے تھے. تو یہ بھی مجھے لیبررز نے کہا تھا کہ سیالکوٹ میں لیبر کالونی کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر ہم لیبررز کے لیے، مزدوروں کے لیے انشاءاللہ اسی طرح اسی قسطوں کے اوپر ہم ان کے لیے ہم پوری ایک کالونی بھی بنائیں گے. میں پھر سے چیف منسٹر پنجاب آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ جو آپ نے آج پیکیج اناؤنس کیا ہے اس کا سیالکوٹ کا شہر کے ٹھیک کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ جو یونیورسٹی کے اوپر یہ جو انشاءاللہ جو بالکل بدل دے گی سارے علاقے کو، اور اس کے علاوہ یہ جو 1000 ایکڑ کے اوپر جو آج ہم انشاءاللہ آپس میں ڈسکس کر کے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے آپ کے لیے پوری وہ زمین تیار کریں گے، اور آپ کو انڈسٹریلسٹ کو ایک موقع دیں گے کہ ایسی جگہ کے اوپر وہ بنے تاکہ یہ تینوں یہ جو سارا ہب ہے، یہ جو ٹرائنگل ہے، اس کے اندر سارے ان تینوں چاروں شہروں کے لیے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے. بہت بہت شکریہ.